بسم الله الرحمن الرحيم. قال خبيب بن عدي حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مسرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد يئس مطمعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما لي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي جحم نار ملفعي. قال خبيب بن عدي حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه. اجتمع يجتمعوا باب افتعال سے جمع ہونا. صلبا یسلبو صلبا یسلبو صلبن سولی پر چڑھانا. مصدر صلب سولی دینا. خبیب بن عدی نے کہا کس وقت حین بلغہ ان القوم قد اجتمعوا لصلبہ. یہ ان القوم قد اجتمعوا لصلبہ تو قوم جو ان کا اسم ہے، قد اجتمعوا یہ اس کی جو ہے خبر ہے، لصلبہ یہ ظرف لغو ہے قد اجتمعوا کا. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتابیل مفرد ہو کر کے یہ بلغہ کی خبر بنے گا. حین بلغہ ان القوم قد اجتمعوا لصلبہ. خبیب بن عدی نے کہا، خبیب بن عدی نے کہا کس وقت حین بلغہ جس وقت ان کو یہ خبر پہنچی، ان القوم قد اجتمعوا لصلبہ کہ قوم قد اجتمعوا جمع ہو چکی ہے، لصلبہ ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے. یعنی جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ، کفار و مشرکین کی قوم جمع ہو چکی ہے، قد اجتمعوا جمع ہو چکی ہے، کفار و مشرکین کی قوم جمع ہو چکی لصلبہ ان کو سولی دینے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے. قال خبیب بن عدی عندما وصل الیہ خبر من ان الکفار والمشرکین قد حضروا فی ساحة کبیرہ لقتلہ تحت قتلہ. إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مسرعي. إلى الله یہ ظرف مقدم ہے افادہ حصر کے لیے. شکا اشکو کا معنی آتا ہے گلا شکوہ کرنا. غربت کی جمع غرب غریب الوطنی،
وطن سے دوری. قرب قربتن کی جمع قربن، جس کا معنی ہے مصیبت. حزن و ملال اور غم کے معنی میں بھی ہے. وما ارصد الاحزاب، احزاب حزب کی جمع، اس کے معنی آتی ہے جماعت. ارصدہ یرصدو، یہ باب افعال سے ہے، جس کا معنی آتا ہے تیاری کرنا. مسرع میں میم مصدر میمی ہے، جس کا معنی آتا ہے قتل گاہ. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں. الی اللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مصرع. ما کا جو بیان محذوف ہے اس سے مراد ہے سازش ہے. خبیب بن عدی فرماتے ہیں الی اللہ اشکو غربتی، الی اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اشکو گلا شکوہ کرتا ہوں. الی اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اشکو شکوہ کرتا ہوں، غربتی اپنے غریب الوطن ہونے کا شکوہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. ثم قربتی، پھر اپنی مصیبت کا شکوہ کرتا ہوں. وما ارصد الاحزاب لی، اور ان سازشوں کا شکوہ کرتا ہوں، ان سازشوں کی شکایت لاتا ہوں کہ جو سازشیں جماعتیں، وما ارصد الاحراب احزاب لی، اور ان سازشوں کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہوں کہ جو سازشیں جماعت کفار نے میرے لیے تیار کیے عند مصرعی، میری قتل گاہ کے پاس. اور شکایشکو کے معنی فریاد کرنے ہوئے آتے ہیں. تو ترجمہ ایک مرتبہ اور سننے. الی اللہ اشکو غربتی ثم قربتی، میں شکوہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے غریب الوطن ہونے کا، پھر اپنے حزن و ملال کا، اور ان سازشوں کا، ان ناپاک منصوبوں کا جو ناپاک منصوبے جماعت کفار نے میرے لیے تیار کیے ہیں عند مصرعی، میری قتل گاہ کے پاس. ای یا ربی استغیث، یا ربی اشکو الیک البعد عن الوطن ومما اصابنی من الحزن والملال. یا ربی اشکو الیک البعد عن الوطن وما اصابنی من الحزن والغم والملال وما قد اعدت جماعت الکفار والمشرکین من الدسائس والمکائد والمؤامرات عند مقتلی. محاسن بلاغت اس میں دیکھتے چلیں. غربت قربت ان دونوں کے درمیان جنا سے لاحق ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہو مزہ لمزہ، ہو مزہ لمزہ میں جیسے جنا سے لاحق ہے، ویسے اس میں بھی جنا سے لاحق ہے. فضل عرشی صبرنی علی ما یراد بی فقد بزعوا لحمی وقد یئس مطمعی. صبرا یصبرو، صبر کی توفیق دینا، صبر دلانا. بزا یبزو باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا.
لحم لحوم جس کی جمع گوشت، یہ عیسیٰ یہ اسو نا امید ہونا، اور مطمع امید، تو ان دونوں کے درمیان محاسن بلاغت دیکھیں، یہ عیسیٰ مطمع ان دونوں کے درمیان طباق ایجاب ہے، اور بدع لحمہ ان دونوں کے درمیان مراعات النذیر ہے۔ طباق ایجاب کس کو بولتے ہیں؟ دو غیر متضاد لفظوں کو، تو یہ اس میں نا امیدی اور مطمع امیدی، تو دونوں میں طباق ایجاب ہے۔ فضل، اب ترجمہ دیکھیں، فضل عرشی صبرنی علی ما یراد بی، اے رب عرش صبرنی، مجھ کو صبر جمیل کی توفیق دے، علی ما یراد بی، ان ناپاک منصوبوں پر، جن ناپاک منصوبوں کا میرے ساتھ ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اے رب عرش مجھ کو صبر جمیل کی توفیق دے، علی ما یراد بی، ان سازشوں پر جن سازشوں کا میرے ساتھ ارادہ کیا جا رہا ہے، جن سازشوں کا میرے ساتھ ارادہ کیا جا رہا ہے، جو سازشیں میرے ساتھ کی جا رہی ہیں، جو سازشیں میرے ساتھ کی جا رہی ہیں، ان سازشوں پر مجھ کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ فقد بضعوا لحمی، تو بلا شبہ کفار مکہ میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وقد یئیسا مطمعی، اور میری امید مایوس ہو چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے، اور میری امید نا امید ہو چکی ہے، میری امید مایوس ہو چکی ہے۔ یئیسا یئیسو مایوس ہونا، اور مطمعی کی جمع مطامی۔ تو ترجمہ دیکھیں ایک مرتبہ اور، فضل عرشی صبرنی، اے رب عرش صبرنی، تو مجھ کو صبر جمیل کی توفیق دے، علی ما یراد بی، ان سازشوں پر جو سازشیں میرے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ فقد بضعوا لحمی، تو ان کفار مکہ نے میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وقد یئس مطمعی، اور میری امید اب مایوس ہو چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے، یعنی میرا قتل ہونا، قتل سے بچنا اب ممکن نہیں ہے، یقیناً وہ میرا قتل کر دیں گے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، تو اس کا عربی ترجمہ بھی سنتے چلیں، فضل عرش صبرنی علی ما یراد بی، فقد بضعوا لحمی وقد یئس مطمعی۔ یا رب العرش اعطنی صبرا جمیلا، ارزقنی، یا ربی ارزقنی صبرا جمیلا علی ما اصابنی، علی ما قد اعدت لی من المکائد والدسائس، بدون شک ان بدون شک انہم یقطعونی سیقطعونی، بدون شک انہم سیقطعونی لحمی حتما وجوبا۔ وقد یئس مطمعی، وتحول
رجائی الی الیأس وتحول رجائی الی الیأس وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلب الممزعی. اوصال وصل کی جمع جس کے معنی آتے ہیں اوصال یہ وصل کی جمع وصل دونوں کی جمع. اور شلب شلب کی جمع آتی ہے اشلا. تو شلب اور وصل کے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ شلب کہتے ہیں الجسد من کل شیء، ہر چیز کے جسم کو. والعضوی من الاعضاء اللحمی، اور عضو کہتے ہیں گوشت کے اجزاء کو. تو شلب کے معنی آتے ہیں جوڑ کے، ہڈی کے جوڑ کو بولتے ہیں شلب. تو دونوں میں فرق سمجھنے. وصل بولتے ہیں ہڈی کے جوڑ کو. تو وصل یاد رکھیں، وصل کی جمع اوصال اور شلب جو ہے اشلا کی جمع ہے. اور دونوں کے معنی ویسے ٹکڑوں کے ہی آتے ہیں، اور اضافت بیانیہ ہے یہاں پر. اور مزہ یمزو ٹکڑے ٹکڑے ہونا. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. ویسے حاشی میں اس میں فرق دیا. اوصال وصل کی جمع ہے، وصل بولتے ہیں مفصل جوڑ کو، اور شلب بولتے ہیں ہر چیز کے جسم کو. یہ فرق ہے. وصل کے معنی جسم کے جوڑ کو بولتے ہیں، جوڑ کی جگہ کو وصل کہا جاتا ہے یا وصل. اور شلب جو ہر چیز کے جسم کو کہتے ہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ، اور ذالک کی ضمیر قتل کی طرف، اور وہ قتل راہ خدا پر گامزن ہونے کی وجہ سے فی سبب کے لیے ہے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، اور وہ قتل راہ خدا پر گامزن ہونے کی وجہ سے ہے. وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ، اور اگر اللہ تعالی اگر مشیت الہی درکار رہی، یبارک تو وہ برکتیں نازل برکت فرمائے گا. وَإِن يَشَأْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ برکت عطا فرمائے گا. عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، پارا پارا شدہ ٹکڑوں پر، یعنی ٹکڑے کیے ہوئے اعضائے بدنیہ پر. وَإِن يَشَأْ، اگر وہ چاہے گا، یبارک تو برکت عطا فرمائے گا ٹکڑے کیے ہوئے اعضائے بدنیہ پر. یعنی اگر مشیت الہی درکار رہی تو وہ دوبارہ مجھ کو زندگی عطا فرمائے گا. وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ لَيْسَ إِلَّا اعْتِصَامًا بِسَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ الشِّلْوِ الْمُمَزَّعِ. وَإِن يَشَأْ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِن يَشَأْ اللَّهُ تَعَالَى يُحْيِنِي حَيَاةً ثَانِيَةً عَلَى الْأَعْضَاءِ الْمُقَطَّعَةِ، عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الْمُقَطَّعَةِ.
وقد خیرون الکفر والموت دونہ وقد حملت عینای من غیر مجزعی، مجز مصدر میں بھی جزا و فضا کے معنی میں، خیر یہ خیر باب تفعیل سے اختیار دینا، اور حملہ یحملو یہ ضرب یضرب سے اشک بہانا، اور مجزا جزا و فضا۔ دیکھیے سنیے، وقد خیرون الکفر والموت دونہ، وقد خیرون الکفر اور بے شک خیرونی ان کفار مکہ نے مجھ کو اختیار دیا، اختیار کامل دیا، الکفر والموت دونہ، یعنی کفر اور والموت دونہ، کفر اور موت کے درمیان، کفر اور موت کے درمیان مجھ کو مکمل اختیار دیا۔ وَذَلِكَ وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتَ دُونَهُ، اور بے شک ان کفار مکہ نے خیرونی مجھے مکمل اختیار دیا، اختیار کامل دیا، الکفر والموت دونہ، کفر اور موت کے درمیان، یعنی چاہو تو کفر اختیار کرو، اگر کفر اختیار نہیں کرو گے تو پھر موت اختیار کرو، کفر اور موت کے مابین مجھ کو خیار کامل دیا۔ وقد حملت عینایا، اور میری آنکھوں نے اشک بہائے، من غیر مجزئی، بلا کسی جزا فضا کے، بلا کسی گھبراہٹ کے، یعنی میری آنکھوں سے اشک بہے تو ان کے خوف سے نہیں بلکہ خوف الہی سے اشک بہے آنکھوں سے۔ اب اس کا عربی ترجمہ دیکھیں، وقد خیرون الکفر والموت دونہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ أَعْطَوْنِي بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْمَوْتِ، أي إن لم تخير الكفر، إن لم تخير الكفر فنقتلك حتما ووجوبا، إن لم تخير الكفر فنقتلك حتما وجوبا۔ بعد ذلك سالت الدموع الكثيرة بعيني بدون الخوف والخطر، وما لي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعی۔ حذار کے معنی آتے ہیں خوف، اور یہ بعد والے مصرع میں حذاری، دونوں میں صنعت تقریر ہے۔ وما لی حذار الموت انی لمیت، اور مجھ کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے، بے شک مجھے تو مرنا ہی ہے۔ وما لی حذار الموت، اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، انی لمیت، بلا شبہ مجھ کو تو ایک دن مرنا ہی ہے، ولیکن حذاری، لیکن مجھے خوف ہے، ولیکن حذاری، لیکن مجھے خوف ہے کس سے؟ جحم نار ملفعی، جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا، لیکن مجھے خوف ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے۔ لفائی لفظ کے معنی آتے ہیں لپیٹ میں لینا، اور جہم کے معنی آتے ہیں بھڑکنا، یعنی لپیٹ میں لینے والی بھڑکتی ہوئی آگ کے
شعلوں کا۔ اس کا عربی ترجمہ سنیں، لیس علی خوف من الموت لأنی اموت یوما من الایام الآتیہ لیکن الخوف لی من النار التي تطلع على الافئدہ فواللہ ما ارجو اذا مت مسلما على ای جنب على ای جنب اذا كان في اللہ مسرعی۔ ما ارجو جو ہے یہ لا تخافو کے معنی میں قرآن پاک میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، فواللہ ما ارجو اذا مت مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، بخدا مجھے کوئی خوف نہیں ہے جب میں اس دنیا سے جاؤں گا مسلمان ہو کر۔ فواللہ بخدا، اللہ کی قسم، ما ارجو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کب؟ اذا مت مسلمن، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا مسلمان ہو کر، حال ہے مت کی ضمیر سے۔ علی ای جنب کان فی اللہ، کان کا اسم جو مسرعی ہے، علی ای جنب خبر، تو میرا قتل ہو اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی جہت پر ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کان فی اللہ، تو میرا قتل ہو علی ای جنب، کسی بھی پہلو پر مجھے کوئی خوف نہیں۔ کس صورت میں؟ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا مسلمان ہو کر، یعنی ان ایمان کی دولت لے کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، دولت ایمان سے مالا مال ہو کر کے گیا تو۔ عربی ترجمہ سنیں، قسماً باللہ تعالی لیس لی خوف اذا ارتحل من هذا العالم مؤمنا باللہ ورسولہ، فهذا القتل يكون في أي ناحية، فلست بمبدع للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی۔ اب بدا یبدی ظاہر کرنا، عدو آدھا جمع دشمن، تخشعا گھبراہٹ، ذلت آمیزی، جزعاً گھبراہٹ۔ کہہ رہے ہیں فلست بمبدل العدو تخشعا، فلست بمبدل، میں ظاہر کرنے والا نہیں ہوں، فلست میں کبھی، فلست بمبدل کسی بھی صورت میں ظاہر کرنے والا نہیں، للعدو دشمن کے سامنے، تخشعا ذلت آمیزی کو، ولا جزعا اور نہ ہی میں ظاہر کرنے والا ہوں کسی گھبراہٹ کو۔ کیوں؟ انی الی اللہ مرجعی، مجھے تو اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ اس کا عربی ترجمہ دیکھیں، انا لیس انی لست بمظہر تضرعا وتذللا عند الاعداء الضالة والمضلة، ولا خوفا لأنني ارجع الى الله تعالى، لأن رجوعي الى الله تعالى، لأن رجوعي ليس إلا إلى الله تعالى۔
تو یہ آج 7 شعر جو ہے پورے ہو گئے. اب کل کو جو ہے انشاءاللہ العزیز ابو العطیہ یہاں سے جو ہے پڑھائیں گے. تو آپ حضرات جو ہیں اس کو بار بار پڑھیں اور اس کا ترجمہ صحیح سے دیکھیں، محاسن بلاغت بھی جو ہے دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز اب کل کو پڑھائیں گے اس کے آگے.